ہم بچے دن بھر کھیل کود اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے رات کو بری طرح تھک جاتے اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو جاتے۔ میں اسکول جانے کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی، اس لیے رات کو تھکن کی وجہ سے مجھے بے خبر نیند آ جاتی تھی۔ چوتھی کلاس میں پڑھنے والی اتنی چھوٹی بچی کو بھلا دنیا داری کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ رات کو جب میرے تمام بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص مجھے چپکے سے اٹھا کر اپنے پاس چارپائی پر لٹا لیتا۔ میں نیند کے خمار میں ہوتی تھی، اس لیے مجھے اس کی کسی بھی حرکت کی ذرا برابر بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر کبھی میری آنکھ کھل بھی جاتی تو وہ مجھے چاکلیٹ، بسکٹ یا کچھ پیسے تھما دیتا اور کہتا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اگر وہ مجھے نہ بھی ٹوکتا تب بھی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہنا تھا، کیونکہ میں خود اتنی نادان تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے، مگر میں اس برے ماحول کی ایسی عادی ہو چکی تھی کہ مجھے اب بھی پوری بات کی سنجیدگی کا علم نہ تھا۔ اصل میں اس کے آنے سے پہلے جس چارپائی پر وہ سوتا تھا وہ میری تھی۔ شروع میں مجھے زمین پر سونے میں بہت چڑ ہوتی تھی کہ اس شخص کی وجہ سے میری جگہ چلی گئی۔ وہ صبح جلدی چلا جاتا تو میں سکون سے اپنی چارپائی پر لیٹ جاتی، لیکن میں کبھی نہ سمجھ سکی کہ میرے ساتھ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے کمرے کے ساتھ تھوڑی خالی زمین تھی کہ وہ اپنے مستری استاد کی مدد سے کم خرچ میں وہاں ایک اور کمرہ بنا دیتا ہے۔ ابا گھر میں اضافی جگہ کی ضرورت کی وجہ سے فوراً راضی ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں نیا کمرہ تیار ہو گیا اور دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ رکھ دیا گیا۔ ابا نے وہاں نئی چارپائی رکھ کر وہ کمرہ اسے دے دیا تاکہ وہ الگ رہ سکے اور میں اپنے کمرے میں سکون سے رہ سکوں۔ نیا کمرہ بننے کے باوجود درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چھپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب جب میں نے اسے روکا اور ابا سے شکایت کی دھمکی دی تو اس نے مجھے ڈرا دیا کہ تمہارے ابا میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ میں گھر کا خرچ چلاتا ہوں اور تم لوگوں کو چیزیں لا کر دیتا ہوں۔ اس دھمکی اور بچپن کے خوف کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی اور میری کوئی پیش نہ چلتی۔ وہ شخص 8 سال ہمارے گھر رہا اور اپنی کرتوتوں سے باز نہ آیا۔ دوسری طرف میرے والدین اس کی بھلائی کا سوچ کر اس کی شادی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ پالا آخر امی نے ایک درمیانے درجے کی خاندان میں اس کا رشتہ طے کر دیا اور اس کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی پرانی عادتیں دوبارہ شروع کر دیں۔ جب بھی اس کی بیوی میکے جاتی وہ پھر ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ وہ دیانت داری کا نقاب اوڑھ کر خاموشی سے میری زندگی کو تباہ کر رہا تھا اور میں خوف کے مارے دل ہی دل میں گھٹتی رہتی، لیکن کسی سے کچھ کہہ نہ سکتی۔ والدین نے ہماری تربیت ایسی کی تھی کہ ایسی باتوں پر منہ کھولنا ہے بے حیائی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے ابا سے یہ خوف بھی تھا کہ سچ جان کر نہ جانے وہ کیا کر بیٹھیں گے، اور مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ امی کو بھی بتا سکتی۔ جب کبھی میری اس سے انبن ہوتی تو وہ مجھے مختلف طریقوں سے ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیتا۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، اس لیے اس کا مجھ پر شدید خوف اور دباؤ تھا اور میں اس کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ استاد کام زیادہ لیتا ہے اور پیسے کم دیتا ہے، میں اپنی الگ دکان کھولنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ پیسے بچا سکوں۔ ابا نے اپنے دوستوں سے ادھار لے کر اور اپنی جمع پونجی لگا کر اسے دکان بنوا دی، مگر وہ کچھ ہی مہینوں میں سارا سامان اور پیسہ ختم کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میرے اندر کا ضمیر مجھے پل پل ملامت کرتا رہا۔ میں ہر وقت ایک عجیب سی ذہنی الجھن کا شکار رہنے لگی۔ میرا دھیان کہیں اور ہوتا اور کام کچھ اور ہو جاتا۔ میری سہیلیاں میری یہ حالت دیکھ کر سمجھتیں کہ شاید مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ میں اپنی برباد شدہ زندگی کے غم میں گھل رہی ہوں۔ اسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے میں اپنے امتحانوں میں بھی پاس نہ ہو سکی۔ وہ ظالم تو جا چکا تھا اور میری معصوم عمر داغدار ہو چکی تھی، لیکن دل کا درد کم نہ ہوا۔ اس کے بعد میری زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، میں ان سب کا ذمہ دار اسی کو مانتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی اور ہر وقت گمسم رہنے لگی۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر تھک جاتا تھا کہ اس شخص سے بدلہ کیسے لوں، حالانکہ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ بس میں یہی دعا کرتی کہ کاش یہ بھیڑیا کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا مر جائے
جب وہ چلا گیا تو مجھے کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سکون ملا۔ میں اپنے کزن کیسر کو دل ہی دل میں بہت پسند کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ شدید احساس بھی رہتا تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں خاموشی سے اسے چاہتی رہی، اور جب وہ خود میرا بننے پر تیار ہوا تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے خواب کو توڑ دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا تھا، اور یہ رشتہ میرے لیے ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا۔ جب امی ابا نے ہاں کر دی تو ایک دن کیسر نے مجھ سے پوچھا، دیکھو کومل، اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو ہی ہاں کہنا، میں تمہیں ہر صورت اپناؤں گا، لیکن مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہارا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں رہا؟ کیونکہ میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سنتے ہی میرے سارے خواب لمحے بھر میں بکھر گئے۔ میں کیسر کو کیسے بتاتی کہ میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں اور اب اس کے قابل نہیں رہی؟ جس انسان کو میں سب سے زیادہ چاہتی تھی اسے جھوٹ بول کر دھوکہ کیسے دیتی؟ آخرکار میں نے دل پر پتھر رکھا اور اس سے کہہ دیا، کیسر، تم میرا خیال چھوڑ دو، تم مجھے اچھے ضرور لگتے ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میرے اس انکار نے کیسر کو اندر سے توڑ دیا اور وہ مہینوں بیمار رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میں بے قصور تھی، بچپن میں میرے ساتھ ظلم ہوا تھا اور میں نے اس کے سوا کبھی کسی کو نہیں چاہا۔ آج کے دور کی یہ لڑکیاں اپنے حق کے لیے بول سکتی ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں لڑکیوں کی آواز دبا دی جاتی تھی اور ان میں سچ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں برباد کر دیں۔ میں مانتی ہوں کہ میں بزدل تھی جو اپنے لیے نہ لڑ سکی، جس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا، لیکن اگر میں سوچوں تو میرے پاس اور راستہ ہی کیا تھا؟ میں کیسر کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اگر میں اسے اپنی مظلومیت کی سچی کہانی سنا بھی دیتی تو شاید وہ مجھ پر یقین نہ کرتا، اور اگر وہ بڑا ظرف دکھا کر مجھے معاف بھی کر دیتا، تب بھی مرد کے دل میں جو شک کا کانٹا ایک بار چبھ جائے اسے نکالنا خود اس کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین۔